الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. مالک کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماحول میں ہمیں اپنے گھر میں اکٹھا بیٹھنے اور کچھ سننے کا موقع نصیب فرمایا ہے. حاجی ملک مختار صاحب کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں. وہ کبھی تو وقت کا ایسا ٹکراؤ آ جاتا کہ میں نے ان کے اس پروگرام کو کئی مرتبہ مؤخر کیا، ورنہ میرے خیال سے یہ تاریخ 7 مارچ کی تھی، تو 7 کی جگہ بھی 14 مارچ کو ہم اکٹھے ہیں. بہرحال جیسے اللہ کو منظور ہوا اس طرح ہو گیا ہے. دوستو، اس دنیا میں انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو بے مقصد نہیں پیدا، یہ عبث نہیں پیدا، ضرور کسی مقصد کے لیے پیدا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی بندگی، توحید کے ساتھ اللہ کی بندگی. قرآن نے واضح الفاظ میں اس حقیقت کا اعلان کیا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آپ کا کیا مقصد ہے کہ انسان چھوٹی سی ایک مشین بناتا ہے تو ضرور اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. بھائی یہ کس مقصد کے لیے ہے، اس کا کیا کام ہے، یہ کیوں بنی ہے. اور پھر وہ چھوٹی سی مشین چلانے کے لیے ساتھ چھوٹا سا کتابچہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو کیسے کیسے چلانا ہے
کس کس طرح چلنے اور چلانے سے اس کو بچانا ہے۔ تو اللہ نے اتنا عظیم انسان پیدا کر کے ایسے بیکار چھوڑ دیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا یہ خیال ہے تمہارا؟ نہیں، قرآن اس حقیقت کا اعتراف اور اعلان یوں بھی کرتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یہ پیدا بھی مشقت میں ہوا، پلا بھی مشقت میں ہے، زندگی بھی مشقت اور تکلیف میں گزار رہا ہے۔ اس کی یہ پیدائش یہ دلالت کرتی ہے کہ انسان جو ہے یہ مکلف رہنا چاہیے۔ اس دنیا میں اگر ایک بندہ کہے کہ میں چین پا جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی نہ کسی محنت میں ضرور ہے، یا تو دنیا کی محنت میں، یا دین کی محنت میں لگا ہے، یا کمانے کی محنت میں لگا ہے، یا کھانے کی محنت میں لگا ہے۔ انسان کی یہ بناوٹ بتا رہی ہے کہ انسان مکلف پیدا ہے۔ اور پھر اس انسان کو زندگی گزارنے کے لیے مالک کائنات نے مکمل لائحہ عمل دیا ہے دین اسلام کے نام سے۔ چاہے مومن خوشی میں ہو، غم میں ہو، تکلیف میں ہو، راحت میں ہو، جس حال میں بھی ہے، اسلام نے اس کے لیے قوانین بنائے ہیں، کیونکہ یہ دین مکمل دین ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے عجیب الفاظ ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن فإن امره كله له خیر۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ فَإِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر ہے۔ مومن کے ہر معاملے میں مومن کے لیے خیر ہے۔ کیسے؟ تفصیل کی ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے خوشی پہنچتی ہے، سرور پہنچتا ہے، خوشحالی آتی ہے تو شکر، شکر گزار بنتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، فکان خیرا لہ، یہ خوشی بھی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے، ضرر پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے تو صبر، اس کے لیے بھی قانون ہے۔ وہ کیا ہے؟ صبر، صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو اس کے لیے وہ غم، وہ تکلیف بھی خیر بن جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے لیے دونوں حالتوں میں خیر ہے، لیکن کیا کیا جائے، ہم دونوں حالتوں میں افراط تفرید کا شکار ہیں۔ کیسے افراط تفرید کا شکار ہیں؟ اگر خوشی پہنچتی ہے تو شکر کے بجائے ہم کفران نعمت کرنے لگتے ہیں، بغاوت پہ اتر آتے ہیں۔ اور اگر غم، دکھ، تکلیف پہنچتا ہے، غم پہنچتا ہے تو اس وقت اتنا واویلا کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے کہ اللہ کے بھی شکوے کرنے لگتا ہے۔ ایک مومن کے لیے ان دونوں حالتوں میں راستہ متعین ہے۔ خوشی ہے، شکر ادا کیجیے،
بیٹے کی شادی ہے، آپ کی اپنی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، شریعت نے طریقہ بتا دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ سے کہتے ہیں، علی، فاطمہ کے رشتے بہت آئے ہیں، میری رائے یہ ہے کہ آپ خود جائیں نبی علیہ السلام سے فاطمہ کا رشتہ طلب کریں۔ فرمایا میں خود جاؤں؟ آپ چلے جائیں؟ فرمایا نہیں، آپ خود جائیں۔ علامہ ابن کثیر اپنی کتاب السیرۃ النبویہ اور البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں چل پڑا۔ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی رائے تھی، میں آ گیا۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بیٹھ گیا میں۔ فرمایا میرے آنکھیں نہیں اٹھتی اوپر، شرم و حیا کا اتنا غلبہ ہے، نبی علیہ السلام کی عظمت اور ہیبت اتنی ہے مجھ پر کہ میری نگاہیں نہیں اٹھتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی ما حاجتک، کوئی ضرورت ہے بولیے؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ پھر فرمایا علی آپ جو بھی مطالبہ کریں گے منظور کیا جائے گا، بولیے۔ تو اس وقت علی المرتضیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں رشتے کے لیے آیا ہوں، فاطمہ الزہرا کا رشتہ طلب کرنے آیا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا علی حل عندک شیء، کوئی چیز ہے گھر میں؟ اس کی ریپیٹ کم کر دیں تھوڑی سی تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ حل عندک شیء، گھر میں کچھ ہے کہ نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ ما عندی شیء، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں گھر میں۔ فرمایا علی وہ زرہ کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ زرہ بھی ہے اور وہ گھوڑا اور تلوار بھی ہے۔ فرمایا گھوڑا اور تلوار رہنے دیں، کام آئے گا، زرہ لے جائیے اور بازار میں فروخت کیجیے تاکہ آپ کے گھر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ زرہ بیچ کر آتے ہیں، خریدار بھی عثمان ابن عفان ملتے ہیں، وہ زرہ بھی خریدتے ہیں، اور جب علی المرتضیٰ واپس پلٹنے لگتے ہیں تو زرہ پھر تحفۃً واپس کر دیتے ہیں۔ پیسے بھی دیے، وہ تحفہ بھی واپس کر دیا، وہ زرہ بھی واپس کر دی، نبی علیہ السلام کے دامن میں لا کے ڈال دیے۔ فرمایا جاؤ گھر کی ضرورتیں پوری کرو۔ ادھر گھر کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ادھر ابو بکر، عمر، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آتے ہیں، نبی کریم خود خطبہ نکاح پڑھ کے نکاح کرتے ہیں۔ اب بتائیے اس میں کوئی مشکل ہے؟ جی اس میں کیا مشکل ہے اگر ہم ایسے کرنے لگیں؟ لیکن کون سا سعادت مند کرے گا؟ کون سا خوش نصیب کرے گا؟ ہم نے تو معاشرے کو بدعات اور رسومات میں جکڑ دیا ہے۔ ہمارے تو رشتے نہیں ہوتے، وہاں تو تجارت ہوتی ہے۔ جی بیٹی آئے گی آپ کی تو ساتھ کتنا لے کے آئے گی؟ تو بیٹی والے کہتے ہیں کہ ہم تو 2 ٹرک فرنیچر بھیجیں گے لیکن آپ کیا لکھ کر دیں گے؟ یہاں رشتے نہیں، یہاں کاروبار ہو رہا ہے، یہاں خریدا اور بیچا جاتا ہے، اور سوچا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ لکھیں گے نا تو ہو سکتا ہے طلاق نہ ہو، رشتے جڑیں گے۔ میرے دوستو رشتے جو ہوتے ہیں یہ اعتماد سے چلتے ہیں۔ کس سے؟ یہ اعتماد سے چلتے ہیں، یہ معاشرے میں صلہ رحمی سے چلتے ہیں۔ جہاں صلہ رحمی نہ ہو وہاں بھائی بھی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، بیٹا باپ الگ ہو جاتے ہیں، کوئی اکٹھا نہیں کر سکتا۔ اور جہاں صلہ رحمی کا جذبہ ہو
تو وہاں پڑوسی بھی ساری زندگی آپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ گزارتے ہیں زندگی، دوست بھی ایسی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ دوست ہیں کہ بھائی ہیں۔ رشتے تو ایسے ہوتے ہیں۔ نکاح ہوا، حضرت فاطمہ الزہرا کو اٹھایا، کیا فرمایا؟ فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو، فاطمہ تجھے بہترین انسان مبارک ہو۔ دونوں کے لیے برکت کی دعا کی۔ کوئی مال نہیں ہے، کوئی بنگلہ کوٹھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے پاک پیغمبر مطالبہ کرتے کہ یا رسول اللہ، یا میرے اللہ، میری لخت جگر کی شادی ہے، مجھے سونا بھی چاہیے، چاندی بھی چاہیے، سچ بتاؤ ڈبران والو، اللہ سونے اور چاندی کی بارش کر دیتا کہ نہ؟ کوئی کمی ہوتی؟ کس چیز کی کمی ہوتی؟ لیکن نہیں، اگر سونے اور چاندی میں تول کر امام الانبیاء اپنی بیٹی شادی کر دیتے تو آج کے غریب کے لیے نمونہ کون بنتا؟ آج کے اس نادار کے لیے نمونہ کون بنتا؟ اور بیٹی بھی ایسی بیٹی نہیں، 4 بیٹیاں ہیں نبی کریم کی۔ کتنی بیٹیاں؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ نام یاد رہیں گے جی؟ ہمیں تو افسوس ہے ایک نام یاد ہے، باقی تینوں کا پتہ ہی نہیں۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ سب سے بڑی بیٹی زینب ہے، عاص بن ربیع ان کے نکاح میں تھی۔ امام الانبیاء کی یہ وہ بڑی بیٹی ہے جس نے نبی کریم کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، بڑی سختیاں برداشت کی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور بدر کا مارکہ لگتا ہے، سن 2 ہجری میں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مارکہ ہے بدر کا۔ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر پکڑے گئے۔ ان 70 جو پکڑے گئے ان میں نبی کریم کا داماد بھی ہے، کفار کی طرف سے آیا ہوا تھا۔ اب فیصلہ ہوا کئی دن کے بعد کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ مشورے میں ابو بکر صدیق کی رائے بھی یہی تھی، نبی کریم کی اپنی رائے بھی یہی تھی، فدیہ لیا جائے، مال لیا جائے اور ان کو رہا کر دیا جائے۔ اب اعلان ہوا جو اتنا پیسے لائے گا اپنا قیدی چھوڑانا چاہتا ہے لے جائے۔ وفد آ رہے ہیں، قیدیوں کی بات چل رہی ہے۔ اتنے میں اللہ کے پاک پیغمبر جلوہ افروز ہیں کہ ایک شخص آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ یہ ہار ہے، یہ کس کا ہے؟ فرمایا یہ زینب نے بھیجا ہے۔ کس لیے؟ اپنے خاون عاص کو چھڑانے کے لیے، اپنے خاون کو چھڑانے کے لیے۔ نبی کریم مال میں سے یوں ہار اٹھاتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ، مرضی آپ کی ہے، میری ایک رائے ہے۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ ہار میری بیٹی زینب کا ہے، اور میری بیٹی زینب کو یہ ہار اس کی اماں خدیجہ الکبریٰ نے دیا تھا۔ خدیجہ فوت ہو گئی۔ خدیجہ نے اپنے ہاتھ کی ایک نشانی اپنی بیٹی کو دی تھی۔ آج مجھے خدیجہ یاد آ گئی، اللہ کے پاک پیغمبر رو پڑے۔ اور واقعی خدیجہ ایسی تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر کبھی کبھار فرمایا کرتے تھے،
وا خدیجہ و اینا مثل خدیجہ، آئے خدیجہ، خدیجہ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ خدیجہ تو وہ خاتون ہے جس نے نبوت کو تسلیاں دی ہیں۔ یقین کیجئے ایسی عورتیں بہت کم ہوتی ہیں، خاوند پریشان گھر آئے اور وہ کیا دے؟ تسلی دے، وہ حوصلہ بڑھائے، یہ بہت کم ہوتی ہیں۔ عموماً عورتوں کی تو یہ حالت ہے، اگر خاوند تھوڑا پریشان ہو تو وہ واویلا ڈال کے اور پریشانی اور ماتم بنا دیتی ہیں۔ نبی کریم جب غار حرا سے اتر کے آتے ہیں فرماتے ہیں مجھے چادر اوڑھو، کمبل اوڑھو، زملونی دسرونی انی خشیت علی نفسی، مجھے جان کا خطرہ ہے۔ تو اس وقت ام المومنین خدیجہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں کلا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، تو رشتے جوڑنے والا ہے، تو صلہ رحمی کرنے والا ہے، تو رشتے جوڑنے والا ہے، تو سچائی والا ہے، سچا ہے، تو مہمان نواز ہے، تو بیچاروں لاچاروں کو کما کے کھلانے والا ہے۔ خود اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے لیکن غریب کا چولہا بند نہیں دیکھ سکتے، خود کئی دن کا فاقہ ہے لیکن اگر کوئی مسکین غریب آ گیا اسے خالی ہاتھ نہیں پلٹایا۔ خود تو اپنے گھر کا یہ حال ہے کہ شاعر کہتا ہے کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، گزر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی۔ کئی رات دن فاقوں میں اپنے کاٹ دیتے تھے، بھوک کی شدت میں شکم پر پتھر باندھ لیتے تھے، لیکن اللہ نے مقام اتنا دیا تھا، شان اتنا دیا تھا۔ ڈبران والوں کے شاعر کہتا ہے مصافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی۔ کسی کو مصافہ کا موقع ملتا تو دن بھر اس کے ہاتھ سے خوشبو جا رہی ہوتی تھی۔ دوستو یہ لائحہ عمل دیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس جملے پہ غور کیجئے حاجی صاحب، اس جملے کی طرف توجہ چاہوں گا۔ اللہ نے نبی کے اسوہ کو حسنہ کہا ہے، کس کو؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی کے اندر، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ تو ڈبران والوں، نبی کی سنت حسنہ ہے، بدعت کبھی حسنہ نہیں ہو سکتی۔ یہ پاگل ہے، مولوی کا دماغ خراب ہے جو کہتا ہے بدعت حسنہ۔ کہتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، مگر کیا؟ یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ اور سادہ بدعت بھی ہوئے تے نال اچھی بھی ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حسنہ میرے نبی دا طریقہ ہے، بدعت حسنہ نہیں ہے۔ ہاں نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار،
کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اٹھ کے کہے اس موجبہ کلیہ کے مقابلے میں کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، موجبہ کلیہ پیش کیا، اب ایک بندہ اس کے ٹکراؤ میں کہے جی نہیں کل بدعت ضلالہ نہیں ہے بلکہ بعض البدعت حسنہ، کہ بعض بدعت کیا ہے؟ حسنہ ہے، تو موجبہ کلیہ کے مقابلے میں ایک بندہ موجبہ جزیہ پیش کرے یا سالبہ کلیہ پیش کرے کہ نہیں ساری بدعت گمراہی نہیں ہے، تو ٹکراؤ آئے گا کہ نہیں؟ کوئی بدعت جو ہے وہ حسنہ نہیں ہے، حسنہ میرے نبی کا طریقہ ہے، نبی کے اسوہ پہ آئیے، آپ کے غم میں آپ کی خوشی میں میرے محمد کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک بندے کو معلوم نہیں تو آئیے دیکھیے، نبی کریم کا لخت جگر ابراہیم فوت ہو گیا، آپ نے اٹھایا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایک صحابی سامنے آیا عبد الرحمن ابن عوف، فرمایا یا رسول اللہ آپ تو رو رہے ہیں، آپ تو رو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن، ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون۔ عجیب الفاظ ہے، فرمایا او میرا صحابی ان العین تدمع، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں جب دل غمگین ہوتا ہے، جب دل میں غم ہو تو آنکھوں سے آنسو آ ہی جاتے ہیں، یہ فطرت ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ہوتا ہے جب دل میں درد ہو دکھ ہو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن اختلاف اس سے ہے کہ جب آپ کی آنکھ میں آنسو آئے اور زبان پہ چیخنا اور چلانا ہو، ہاتھوں سے رخساروں کو پیٹا جائے، گریبان پھاڑے جائیں، بال نوچے جائیں اور ایسا نوحے پڑے جائیں کہ اس میں اللہ کے بھی شکوے ہوں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا لا نقول الا ما يرضى ربنا، دل تو غمگین ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن ہم پھر بھی وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ لا نقول الا ما يرضى ربنا، میرے محمد کی زبان پہ پھر بھی وہی جملے ہوں گے جس پہ رب راضی ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، او میرا بیٹا ابراہیم تیری جدائی پہ میں محمد بڑا غمگین ہوں، مجھے غم بہت ہے، لیکن میں کہوں گا وہی کچھ جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، وہ جملہ کبھی نہیں کہوں گا جس پہ رب ناراض ہوتا ہے۔ اور قرآن تو ان لوگوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے، کیا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ نہیں ہو سکتا اللہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے، نہیں، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بضرور تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہیں آزمائیں گے ہم، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ،
کچھ خوف کے ذریعے. حاجی صاحب یہ خوف کے ذریعے آزمائش اگر آپ نے دیکھی ہو کہ جب دیکھا جائے ہر طرف سے مخالفت ہو، سارا علاقہ مخالف ہو، اللہ دیکھتے ہیں کہ اس خوف میں بھی میرا بندہ میرے توحید کے پرچم کو اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا. خوف ہے مارا جاؤں گا، خوف ہے گاؤں سے نکالا جاؤں گا، خوف ہے اپنے چھوڑ جائیں گے، خوف ہے کوئی دفنانے بھی نہیں آئے گا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے. اس خوف میں بھی آزمایا جائے گا بندہ. اچھا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. بھوک بھی آئے گی، پھر پتہ چلے گا بندہ کیا کرتا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. مال کے اندر کمی آئے گی، جانوں میں کمی آئے گی، بندے بھی مر جائیں گے، خود آپ بھی بیمار پڑ جائیں گے. اب دیکھا جائے گا کون بندہ ان مصیبتوں کے باوجود بھی حق پہ ڈٹتا ہے. یہاں صبر سے مراد صرف یہی صبر نہیں ہے کہ بندہ کہے میرا صبر ہے، نہیں، صرف یہ نہیں. دیکھا جائے گا کہ ان ساری تکلیفوں میں بندہ حق پہ ڈٹتا ہے کہ، اور جو ڈٹ جائے تو قرآن کہتا ہے بشیر الصابرین، ان کو بشارت سنا دیجئے. یا اللہ صابرین کون ہیں؟ جو گریبان پھاڑتے ہیں، جو نوحہ کرتے ہیں، جو چلاتے ہیں، جو بال نوچتے ہیں، یہ ہے. فرمایا نہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ. صابرین وہ ہیں جب انہیں تکلیف مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کس کے ہیں؟ انا للہ. اس جملے میں ایک تسلی ہے. وہ تسلی کیا ہے؟ آدھا غم تو اس جملہ کہنے ہی سے ختم ہو جاتا ہے. وہ کیا کہ انا للہ، اللہ نے مال لیا وہ بھی اللہ کا، جائیداد لی وہ بھی اللہ کی، اولاد دی واپس لے لی وہ بھی اللہ کی. یہ سارا کچھ تو لے لیا. اب اگر اللہ مجھے بھی لینا چاہتا ہے تو میں بھی تیار ہوں، اس لیے کہ میں بھی کس کا ہوں؟ اللہ کا ہوں. جو لیا وہ بھی اس کا، اور اگر مجھے لینا چاہتا ہے تو میں بھی اللہ کا ہوں، اور لوٹ کر بھی وہیں جانا ہے. تو جب یہ جملہ بندہ کہتا ہے تو پھر مالک کیا کہتا ہے؟ صحیح بخاری کے الفاظ، جب اللہ کسی کے بچے کی روح قبض کرتے ہیں، ملک الموت کو حکم دیتے ہیں فلاں کی روح قبض کر لو، وہ قبض کر کے لے کے جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں او ملک الموت قبضتم ریحانۃ قلب عبدی، تم نے میرے بندے کے دل کا پھول قبض کر کے لے لیا ہے، اس کے دل کے چین کو لے لیا ہے، روح لے آئے ہو. ماذا قال عبدی، یہ تو بتاؤ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو ملک الموت کہتا ہے استرجع. اللہ جب ہم نے اس کے بچے کی روح قبض کی تو استرجع، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا تھا. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا تھا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ راضی ہو کے کہتے ہیں ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ، وسموہ بیت الحمد، اور اس کوٹھی کا نام بیت الحمد رکھ دو. غم ایسے بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں غموں کا حال دیکھ لو، عورتوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے، مردوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے. اور اگر کسی کے ماتم میں عورتیں صبر کر جائیں
تو اہل محلہ تانا دیتی ہیں، کہتے کوئی خفا ہی نہیں نظر آتا ہے، آخر سارے خوش خوش لگ رہے، دکھی نہیں ہے کوئی، یہ ہے کیا کریں، کہاں جائیں، اس معاشرے کی اصلاح کیسے کریں جہاں سینکڑوں عورتوں کے درمیان میں میت رکھی ہو؟ میت کہاں رکھی ہوتی ہے؟ سینکڑوں ہزاروں عورتوں کے بیچ میں میت رکھی ہو، اس کا چہرہ کھول کے، پھر انہی سینکڑوں عورتوں میں مولوی صاحب آ کے بھی گھس جاتا ہے۔ کہاں جائیں، کس کو سمجھائیں؟ پھر جب وہاں سے اٹھایا جائے تو 4 آدمی پہلے ہوتے ہیں اٹھانے والے چارپائی کے پائے کے نیچے، اور چند قدم چلنے کے بعد کہتے ہیں کلمہ شہادت، سنیں کلمہ شہادت کا ایک نعرہ لگتا ہے، پھر تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر چلنے کے بعد پھر کلمہ شہادت، پھر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ افسوس کہ آج کا مسلمان پیدا ہوتا ہے تو بدعات میں، کس میں؟ پھر وہ پلتا بدعات میں ہے، زندگی بدعات میں گزارتا ہے، پھر جب وہ مرتا ہے تو قبر تک بدعات کے ساتھ جاتا ہے، پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ روز محشر نبی جام کوثر پہ لائیں گے، جام کوثر نہیں تجھ پہ نبی اس دن بھی لعنت برسائیں گے۔ خدا کی قسم ہے، سچ کہتا ہوں، دین کا حلیہ بگاڑ کے جا رہا ہے اور جام کوثر لینے کے چکر میں ہے، دین کو مٹا کے جا رہا ہے اور آب کوثر لینے کے چکر میں جا رہا ہے۔ نہیں، اگر یہ آئے گا بھی تو کیا ہوگا؟ نبی جام بھریں گے اور کہیں گے اصحابی من امتی، میرا امتی آ گیا، فوراً بیچ میں دیوار حائل ہو جائے گی، اور کیا اعلان ہوگا؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میرا پیغمبر آپ کو معلوم نہیں آپ کے آ جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعات ایجاد کی ہے۔ جب یہ سنیں گے، پہلے تو جام بھرا تھا، جام نیچے رکھ کے فرمائیں گے سحقن 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 لمن غیر دینی بعدی، اللہ کی لعنت اس بندے پر جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل کے رکھ دیا۔ اب جا کے پوچھے اس مبتدع سے کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ نبی نے کیا ہے؟ آپ نے تو 70 شہداء کے جنازے اٹھائے ہیں احد میں، آپ نے تو 14 شہداء کے جنازے غزوہ بدر میں اٹھائے ہیں، آپ نے تو امیر حمزہ کی لاش اٹھائی ہے۔ پوچھئے نا ان سے کہ اللہ کے پیغمبر نے کون کون سے صحابہ سے چارپائی اٹھوائی اور پھر کلمہ شہادت کا اعلان ہوا؟ ابھی تو اور اضافے ہو رہے ہیں، اب تو اذانیں بھی شروع ہو گئی ہیں قبر پہ، اب اذان بھی شروع ہو گئی ہے، اب اذان کے ساتھ ساتھ اور بھی نیا سلسلہ شروع ہو گیا، ابھی تو کفن کے اوپر قرآن لکھنا شروع کر دیا گیا، ابھی کچھ اور بھی باقی ہے، قبر میں 7 5 سورتہ عہد نامہ اور سورہ یاسین بھی رکھا جاتا ہے، کیوں؟ قبر میں مردہ اٹھ کے پڑھ سی۔ اگر آپ نے قبر میں 5 سورتہ اور عہد نامہ سورہ یاسین ہی رکھنا ہے تو پھر قبر میں چھوٹا سا ایک واش روم بھی بنا دو، وضو بھی کرے جی، نمازاں پڑھ سی، قبرہ بیچ سورہ یاسین پڑھ سی، عہد نامہ پڑھ سی، تے وضو نہ کر سی، ایک مصلی بھی نال ڈا دیو، لوٹا بھی رکھ کے آؤ۔ افسوس آپ ہنس رہے ہیں، کیوں؟ شکر کرو توحیدی ہو، شکر کرو،
مجھے تو معلوم نہیں کہ آپ کے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اس معاشرے میں۔ ہری پور کے گاؤں میں جنازہ تھا، یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ بندہ خود اچھا تھا، ہم چلے گئے اس کے جنازے میں، لیکن کیا کریں بیچارہ خود جیسے بھی تھا، وارثوں کا تو ہمیں علم نہیں تھا۔ ادھر جنازہ ہوا، جیسے ہی سلام پھیرا تو ایک شخص نے اتنا بڑا بورا اٹھایا ہوا توڑا، اس میں چھوارے ہیں، کھجوریں ہیں، وہ کھجوروں پہ لوگ ایسے اوپر سے جپٹ پڑے کہ وہ تقسیم کرنے والے کے ٹانگوں کے نیچے سے بھی ہاتھ داخل کر کے چلو بھر رہے ہیں، وہ ایسے بھر بھر کے کبھی ایک کی جولی میں ڈال رہا ہے، کبھی دوسرے کی جولی میں ڈال رہا ہے، جب آخر میں تنگ ہوا تو ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہا ہے، فلاں کی ایسی کی تیسی لے وہ کھجوروں، تیری ایسی کی تیسی لے۔ میں تو جب ہنستے ہوئے بیٹھ گیا وہاں، مجھے ایک بندہ کہتا ہے آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے اتنا بڑا فنی کلپ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پہلے؟ ویڈیو بناؤ اس کی، ذرا ڈالو فیس بک پہ۔ یہ مذاق اور تماشے دین محمد کے نام سے ہو رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو، بات کر رہا تھا کہ اس حال میں جنازہ لے جایا جائے، پھر زور زور سے کلمہ پڑھا جائے، پھر یہ بھی نہیں، اگے بھی ذرا سنو، مولوی ترقی کر گیا نا، اب قبر میں دفنانے کے بعد اتوں سوال جو آپ بھی حل کراندہ ہے۔ بڑا آسان کام نہیں ہو گیا؟ دفنانے کے بعد قبر پہ یہ کھڑے ہو کے اوپر سے نقل کروا رہا ہے، پرچے حل کرواندہ ہے، فلاں بیٹا کہ آپ سے بھی یہ پوچھا جائے گا یہ جواب دینا، یہ پوچھا جائے گا یہ جواب دینا۔ میرا دوست، دین کے ساتھ مذاق نہ کیجیے، ان سے کبھی پوچھ لیجئے کیا یہ دین ہے؟ اگر دین ہے تو دین تو میرے محمد اور اس کے صحابہ سے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بتائیے انہوں نے کیا ہے ایسے؟ اگر دین نہیں ہے تو دین کے نام پہ یہ کاروبار بند ہونا چاہیے۔ آئیے اپنے معاشرے میں آگے بڑھیے اور اپنے گھر سے ان چیزوں پہ عمل شروع کر دیجئے۔ میت کو جب تک گھر سے نکالتے ہوئے حلوے کی دیگ، چاولوں کی دیگ تقسیم نہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بس آپڑے مردے روڑ آئے نے، مردہ روڑ آئے نے۔ مطلب ہے کہ اگر دیگاں بغیر گیا تو روڑ گیا، اور اگر دیگ تو پھر تے تر گیا نا۔ کتنے آسان فیصلے کر دیے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ ہمیں ان بدعات سے نجات نصیب فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں پہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے نوجوانوں، بزرگوں، اپنے معاشرے کو ان کمزوریوں اور ان کوتاہیوں سے پاک کیجیے، خوبصورت اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیجیے جس میں یہ اضافے، یہ کمیاں کوتاہیاں نہ ہوں۔ افسوس یہ ہے کہ سنتوں میں بدعات داخل کر دی ہیں اور توحید کے ساتھ شرک کی بھی ملاوٹ شروع کر دی ہے۔ اللہ کی عبادت میں شرک کی ملاوٹ، نبی کی اطاعت میں بدعت کی ملاوٹ، نہ وہاں کوئی فائدہ نہ یہاں کوئی فائدہ۔ اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔